السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ جس بات کا ڈر تھا نا، آخر وہی ہوا ہے۔ یہاں سے ایک اعلان ہوا تھا جب خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا کہ ہمارا یہ لانگ مارچ پر امن ہوگا، ہم کسی قسم کا خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہمیں جو عدالت نے اجازت دی ہے، جس جگہ پر جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے، ہم صرف اس ایریے تک محدود رہیں گے، اپنا جو پرامن احتجاج ہے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ حلقوں کو، بالخصوص حکومت کو یہ خدشہ تھا اور ان کو یہ شک تھا کہ یہ کسی صورت پر امن احتجاج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ 2014 کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا، ایسے ہی بیانات دے کر یہاں سے روانہ ہوئے تھے یہ لوگ کہ پر امن رہیں گے، ہم کسی قسم کا وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی انتشار نہیں کریں گے۔ لیکن پھر جو ہوا وہ سارا عوام کے سامنے ہے۔ کس طرح پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملہ کیا گیا، کس طرح سے باقی جو وہاں پہ سرکاری ادارے تھے اور دفاتر تھے اور خصوصاً پولیس والوں پر جو حملہ کیا گیا تھا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، آگ لگائی گئی تھی، وہ سب عوام کے سامنے ہے۔ آج میں بات کروں گا، علی امین گنڈا پور کا ایک بیان آیا ہے، ایک بیسیکلی نا آڈیو لیک ہوئی ہے ان کی، کسی سے بات ہو رہی ہے، کوئی صدر صاحب ہے، اللہ جانے کون ہے یہ ان کے کوئی صدر صاحب ہے، ان سے بات ہو رہی ہے، اور یہ رانا ثناء اللہ بھی آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو ذرا وہ آڈیو کے بارے میں بتا دوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو سامنے آئی ہے، ایک نامعلوم شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے کہتا ہے جی علی خان، ٹھیک ہے، نامعلوم شخص کہہ رہا ہے علی امین گنڈا پور سے۔ آگے علی امین گنڈا پور کہتے ہیں صدر صاحب کیا پوزیشن ہے، یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے، پوزیشن پوچھی جا رہی ہے۔ نامعلوم شخص کہتا ہے سر پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں صدر صاحب۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں صدر صاحب بندوقیں کتنی ہیں، یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس پر وہ جو نامعلوم شخص ہے، جو صدر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بہت ہیں۔ اچھا، علی امین گنڈا پور کہتے ہیں لائسنس کا بھی پوچھا جا رہا ہے کہ لائسنس کتنے ہیں بھائی۔ وہ نامعلوم شخص کہتا ہے سر لائسنس بھی بہت ہیں۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب ایک اور سوال کرتے ہیں کہ بندے، یعنی کہ بندوقیں بھی ہیں، لائسنس بھی ہیں ہمارے پاس، بندے بھی ہیں کوئی چلانے والے۔ اس پر وہ نامعلوم شخص کہتا ہے سر بندے بھی مل جائیں گے جتنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ جو بندہ ہے اس نے بندوقوں کا بندوبست بھی کر رکھا ہے، اس نے لائسنس کا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اس نے بندوں کا انتظام بھی کر رکھا ہے کہ اگر وقت پڑتا ہے بندوق چلانے، گولی چلانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کے بندے وغیرہ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں اچھا ہم یہاں پر کیمپ لگا رہے ہیں، ساتھ ہی کالونی میں، یہاں آس پاس کوئی کالونی ہے؟ یہ علی امین گنڈا پور صاحب پوچھ رہے ہیں اس صدر سے کہ ہم کیمپ لگا رہے ہیں، یہاں کوئی آس پاس کالونی ہے؟ یعنی کہ جس جگہ عمران خان کا یہ کوئی پڑاؤ وغیرہ ہونا ہے یا جلسہ جہاں سے گزرگاہ ہونی ہے، یہاں پر کوئی کالونی ہے؟ ہم نے یہاں پر کیمپ لگانے جا رہے ہیں ہم، تو ہمیں ذرا بتاؤ۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ ہمارے ہاں، یعنی کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، کہ وہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں بارڈر پہ، یعنی اسلام آباد اور پنڈی کا جو بارڈر ہے، ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد لیفٹ سائڈ پر کون سی جگہ ہے، ٹاپ ہے یا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ نامعلوم شخص کہتا ہے ٹاپ بھی ہے اور کیپٹل بھی ہیں، آپ بتائیں آپ، یعنی کہ وہ اب علی امین صاحب سے سوال کر رہا ہے کہ آپ بتائیں آپ کو کون سی جگہ چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹاپ کی جگہ وہ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ ہے نا۔ پھر اسی بات کو وہ دہراتا ہے، نامعلوم بندہ دہراتا ہے کہ یار ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ ہے نا، اور میں نے آپ کو نقشہ بھیجا ہوا تھا۔ اس پر علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مجھے وہ ملا ہوا ہے اور وہ میرے پاس ہے، ہمیں آپ بندے اور سامان ریڈی رکھیں وہاں پر۔ جس پر وہ جو نامعلوم شخص ہے وہ کہتا ہے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جواب دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں سر انشاءاللہ، بندے بھی ریڈی ہیں، سب کچھ ریڈی ہے۔ اس پر پھر علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کال کٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی گفتگو ہے آپس کی، دو بندوں کی، نامعلوم بندے کی اور علی امین گنڈا پور کی۔ میں نے پہلے بھی اس پر کہا تھا یہ کسی صورت پر امن احتجاج نہیں ہے، میں نے عوام سے ریکویسٹ کی تھی اپنی ویڈیو میں، خدا را اپنی زندگیوں کو اہمیت دیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کے لیے آپ بہت اہم ہیں، اپنی زندگی کو اہمیت دیں، کسی کے نقشے، کسی کے
اقتدار کے نشے میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. یہ کسی صورت پر امن احتجاج نہیں ہے. اب اس میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں نے جہاں تک ابھی تک سننے میں آیا ہے دو چیزیں ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب جو ہے ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، کوئی آستین کے سانپ ہیں جو ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ خان صاحب کو علم ہو بھی تو سکتا ہے نا، لازمی نہیں، لازمی یہ بات نہیں ہے کہ خان صاحب کو علم نہ ہو. اس بات کا علم ہو بھی سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. 2014 کا دھرنا واضح مثال ہے ہمارے سامنے، سب کچھ ان کے نالج میں ہوتا ہے، یہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، ان کے نالج میں ہے یہ چیز، اور وہ اس پر باقاعدہ جان بوجھ کر انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے تاکہ وقت پڑنے پر ان کو جو ضرورت ہے سیاست کرنے کے لیے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو مل جائے. ادھر سے حکومت نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ کسی قسم کا اگر تھوڑا سا بھی انتشار ہوا، یعنی عام حکومت تو طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مارچ کسی صورت پر امن نہیں ہونے والا. اور فیصل واڈا نے بھی اپنی پریس کانفرنس پہ یہ کہا کہ میں لاشیں ہی لاشیں دیکھ رہا ہوں، خون ہی خون دیکھ رہا ہوں اس لانگ مارچ میں. علی امین گنڈا پور، یہ اب ان سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو ایک گھنونی حرکت ہے یہ کرنے کے لیے کس نے کہا ہے، کس کس بندے کے نالج میں ہے، کون کون اس میں ملوث ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے یہ ابھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر یہ اسلام آباد کی حدود میں ہوتا تو ہم اس کو گرفتار کر لیتے. بہرحال انہوں نے یہ چیز پرویز الہی پر چھوڑ دی ہے کہ پرویز الہی کے نوٹس میں یہ چیز ضرور ہوگی، دیکھتے ہیں وہ کیا ایکشن لیتا ہے. سی سی پی او لاہور کو اور جو آئی جی پنجاب ہے ان کو بھی انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ایکشن نہ لیا تو جو ہوگا اس کے ذمہ دار پھر آپ لوگ ہوں گے. اب دو چیزیں ہیں جی یہاں پر، یا تو خان صاحب کو پھنسایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے نالج میں اگر نہیں ہے آستین کے سانپ جو ان کے ذہن میں اس وقت چل رہا ہے، یا تو وہ پھنسا رہے ہیں خان صاحب کو، یا پھر دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ خان صاحب ان لوگوں کو پھنسا رہے ہیں جو ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں. ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگوں کو ہی اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک بات تو کنفرم ہے، آنے والے دن میں یہ راز سامنے آئے گا. حاضرین، جتنے بھی اس وقت لوگ جلسے میں ہیں، اگر ان میں سے آپ بھی اگر ویڈیو سن رہے ہیں، آپ بھی اگر اس جلسے میں ہیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو اہمیت دیجیے. کسی کے اقتدار کے نشے میں آپ اپنی زندگی ضائع مت کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.